वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ से जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो क्या है आप समाअत फरमाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना। कोई भी चीज़ बुरी हो और उसको अलल ऐलान कोई बंदा कहना चाह रहा है, अल्लाह हरगिज़ उसको पसंद नहीं करता। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे फहश कलामी करना, गंदी बातें करना, लोगों से डिस्कस करने के वक्त खुफिया बातों को जिन्हें छुपाने का शरीयत ने हुक्म दिया है उसको बरसरे आम कहना। ये वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है हरगिज़ अल्लाह पसंद नहीं करता मगर मजलूम से। हाँ, अगर किसी पर जुल्म किया गया है, मिसाल के तौर पर किसी की इज्जत लूट ली गई और अगर वो जालिम के खिलाफ मुकदमा करने के लिए अलल ऐलान उस गुनाह का जिक्र करे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो गुनहगार नहीं है। मजलूम इन बातों को अलल ऐलान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग फहश बातों को और बुरी बातों को शौकिया तौर पर करते हैं, शौक से करते हैं, उनको इसमें मज़ा आता है। नौजवान जब चार जमा हो जाएं तो आपस में डिस्कस करने के वक्त लड़कियों की बातें करें और उसको ये समझते हैं फ़ख्र की बात है। कुरान कह रहा है सू यानी बुरी बात को अलल ऐलान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो ये चीज़ हुई और उसके अलावा तुमसे कुछ गुनाह सरजद हो गया, अनजाने में हुआ कि जाने में हुआ, लेकिन तन्हाई में किए थे, रात के वक्त गुनाह हो गया, लेकिन उसको आकर के तुमने चार लोगों के सामने बयान किया, यह डबल गुनाह है। गुनाह करना अलग मसला है, इजहारे गुनाह करना यह और डबल मसला है। इजहारे गुनाह गोया के अब मिसाल के तौर पर किसी से रात की तारीकी में कुछ गुनाह हो गया, कौन देखा था किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उसको मालूम, वो अकेला था, कर लिया। लेकिन जब वो मजमे में आया या अपने दोस्तों में आया तो ठट्टा मार मार करके मजाक की शक्ल में अपने रात के किए हुए करतूत को बयान करने लगा। अरे कल रात तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया है। अब उसने क्या किया जानते हैं आप? रात का जो गुनाह था हो सकता है अल्लाह उसे हमेशा के लिए छुपा दे, अल्लाह करीम है, बंदे का गुनाह वो छुपा देगा तन्हाई में किया हुआ। और हो सकता है दुनिया में जब उसने छुपा दिया है, आखिरत में भी अल्लाह उस गुनाह को न खोल करके माफ कर दे, बख्श सकता है। रब तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ भी कर देगा। लेकिन जब तुमने गुनाह का इजहार किया तो गोया के दूसरों को अपने गुनाह पर गवाह बना दिया, तुमने चार पांच लोगों को और बता दिया कि तुमने ये किया था। अब मुझे बताओ, क़यामत के दिन जब उन गुनाहों पर तुम बख्शिश का सवाल करोगे कि अल्लाह मुझे इन तमाम चीज़ों से छुट्टी दे दे, माफ़ कर दे, तो जिन जिन तक तुमने ये सारी बातें बताई थी वो भी खड़े हो जाएंगे कि अगर इसकी ये चीज़ें माफ़ हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं माफ़ हो सकती, हमारी भी माफ़ की जाएं। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह एक अलग चीज़ है, इजहारे गुनाह ये और ख़तरनाक चीज़ है। छुपाने का हुक्म है, जब किसी से कुछ गुनाह हो जाए तो उसे छुपा दिया जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसीलिए जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ऐबों को छुपाने पर बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब का ऐलान फरमाया। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने अपने भाई के ऐब छुपाए क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। तुम सतरपोशी करो, अलल ऐलान बुराइयों का तज़किरा न करो, अल्लाह तुम्हारे भी बहुत सारी चीज़ें छुपा देगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुछ ना खुले तो दूसरों का भी खुलने ना दो, उनकी पर्दापोशी करो। मुझे चंद दिनों कबल एक साहब ने सवाल किया था कि कोई मौलवी साहब हैं या मुअज्जिन साहब हैं, मैयतों को नहलाते हैं
اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا، ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بری باتیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں، جوان۔ فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہوں گے ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا۔ میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں،
لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں، یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے، کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے اندر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علی الاعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علی الاعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے۔ جیسے ابھی عشاء کی نماز میں ہم نے ایک سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں، 10 برائیاں۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا، وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہے، یہ سب جملے بکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو،
تو اس طرح کے جملے کہتا تھا، تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ ولید بن مغیرہ مشہور شخص ہے، اور جب قرآن نے یہ بیان کیا تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کہا قرآن نے میری برائیاں گنائی اور یہ بھی کہا ہے کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام تو مغیرہ ہے۔ اپنی ماں کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ولید، تو اگر مغیرہ کا ہی بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ بات در حقیقت یہ ہے، بکریاں چرانے والے ایک آدمی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی، میں نے اس چرواہے سے زنا کر لیا، اسی نطفے سے تو پیدا ہوا۔ ماں نے اس شک کو بھی دور کر دیا، قرآن نے جو بتایا وہ حق ہو کر نکلا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کا نطفہ پلید ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے اس کے نسب میں خرابی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی، فحش کلامی کرنے والا، غلیظ باتیں کرنے والا، وہ بھی اپنے نسب پر شک پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے گالی گلوچ زیادہ نہ کریں۔ لوگ تمہارے خاندانوں کو پہچانیں گے تمہاری زبان سے، تمہارے کلمات سے، تمہارے جملوں سے۔ تمہارے خاندانوں کو اگر محفوظ لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے خاندان کا ہونے کا پتہ دینا ہے، زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر تمہاری زبان بہکتی ہے، بات بات پر گالی سے بات کرتے ہو، تو پھر اہل علم تو سمجھ جائیں گے، عام لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، ہم سمجھ جائیں گے، یا جو اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان پر جو غلاظتیں ہیں اس میں کسی اور کی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کے نسب کی خرابی ہو سکتی ہے، خاندان کا پتہ دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہ عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کر، یعنی کوئی بھی بھلائی، اب دیکھیں اس سے پہلے برائی کا تذکرہ ہوا، برائی اگر ہوئی تو علل اعلان ہرگز نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن بھلائی اگر تم علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، دونوں بھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے، اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے۔ نیکیاں جو ہے نا، سب چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے۔ نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میں سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ۔ باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے۔ نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں۔ مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں۔ کیوں؟ نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں ہے، حضور نے فرمایا
तमाम मोमिनीन जिसके बारे में जो गुमान रखते हैं अल्लाह भी उसके साथ वैसा ही फैसला करेगा। एक जनाजा आया, सहाबा खड़े थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, जनाजा सामने से गुजर गया, सहाबा उसकी तारीफ करने लगे, क्या अच्छा आदमी था, बहुत ही भलाई करता था, नेकियां करता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया, सहाबा इकराम जो वहां खड़े थे उन्होंने उसकी बुराई की कि आदमी अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ इसने बुरा काम किया, जुल्म किया है, चला गया, खत्म हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दो जनाजे आए, दोनों पर आपने कहा वजबत, यानी वाजिब हो गई, क्या चीज वाजिब हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले वाला जनाजा जिसकी तुमने तारीफ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और दूसरा वाला जनाजा जिसकी तुमने बुराई की उस पर दोज़ख वाजिब हो गई। इसलिए कि मोमिनीन सब जिसके बारे में जैसा गुमान रखते हैं अल्लाह ताला उसके साथ वैसा फैसला करेगा। अक्सरियत की बात कर रहा हूं मैं, चंद लोगों की बात नहीं। चंद लोग किसी को भी चोर चोर कहने लगते हैं। हाँ, जो सच्चा मोमिन है वो हक बात करेगा, इसमें सारे घुन को ना मिलाएं गेहूं के साथ। खैर, मैं दो बातें यहां अर्ज कर रहा था कि भलाई जो है कुछ अलल ऐलान और कुछ छुप कर। नमाज बाजमात अलल ऐलान पढ़ने का हुक्म है, और ज़कात अलल ऐलान करना है, यानी ज़कात सबको दिखा करके दे। दूसरी इसमें हिकमत यह भी है कि ज़कात देने से, खुल करके देने से, जो नहीं देता उसको तरगीब दिलाना है कि वो भी दे। हज के लिए जा रहे हो तो अलल ऐलान जा सकते हैं, लेकिन इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा ना हो कि मैं लोगों के लिए हज कर रहा हूं। ये नहीं, नीयत तो अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन सब लोगों की नजरों के सामने से जाओ ताकि तुम्हें मरने के वक्त कोई ये ना कह दे कि माल था फिर भी हज किए बगैर चला गया। तुम सबके सामने हाजी रहो, मोमिनीन तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान रखें। ये वो नेकियां हैं जिनको अलल ऐलान करने का हुक्म है, और कुछ वो हैं जो छुपा करके करो। मिसाल के तौर पर आप कुछ नफिल रोजे रखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को बोलते फिरें कि मैं हफ्ते में इतने रोजे रखता हूं, महीने में इतने रोजे रखता हूं। वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान राज है, ये रोजे छुप करके करो। कुछ खैरात ऐसी हैं जिसे छुपा करके देना अफजल है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, ज़कात दिखा करके देना अफजल है। सदका और खैरात जो गरीबों की मदद के लिए दूसरे औकात में आप करते हैं, उसे दिखा करके नहीं, छुपा करके देना अफजल है। वो भी नेकी है, वो भी नेकी, दोनों नेकियां हैं, लेकिन बाज में छुपाना है, बाज में जाहिर करना है। इस तरह बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जो नफिल हैं, और नफिल को दिखा कर करने का हुक्म नहीं है, छुपा करके करें। अजीजा निगरामी वक़ार, यहां से ये बात पता चली कि बुराई को अलल ऐलान करते हो तो अल्लाह नापसंद करता है। बुराई को अगर अलल ऐलान करते हो अल्लाह नापसंद करता है, लेकिन भलाई अलल ऐलान करो या छुपा कर करो, दोनों अल्लाह को पसंद है, दोनों अल्लाह को पसंद। अब यहां पर एक और बात, मसला मैं बता दूं, नमाज छोड़ना गुनाह है कि नहीं है? सबको मालूम है हराम है, बल्कि कबीरा गुनाह है। नमाज तर्क करना सगीरा गुनाह नहीं, छोटा गुनाह नहीं, कबीरा गुनाह है, गुनाह है कबीरा। बड़े गुनाहों में इसका जिक्र आया है, जैसे शराब पीना कबीरा गुनाह है, जिना करना गुनाह कबीरा है, चोरी गुनाह कबीरा है। इस तरह नमाज का तर्क करना गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं है। ये छूट गई आपसे, हमसे, किसी से भी छूट गई नमाज, गुनाह तो किया, लेकिन फुक़हा इकराम ने मसला ये बयान किया है, मस्जिद में आकर के अगर तुम क़ज़ा नमाज पढ़ते हो तो मना है, मना किया गया है। हाँ, अगर इस अंदाज में पढ़ते हो कि किसी को मालूम नहीं पड़ता तो कोई हरज नहीं। अब वो मसला मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए
ईशा की नमाज तुम्हारी छूट गई, ईशा की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई, ये गुनाह है। और लोगों के सामने आकर के बता करके उसकी कज़ा पढ़ोगे तो इजहारे गुनाह। तुमने सबको बताया कि मेरी नमाज छूटी थी। तो गुनाह करना एक अलग मसला है और गुनाह का इजहार करना और बड़ा गुनाह है। तुम अगर कज़ा कर रहे हो तो छुप करके, हाँ अपनी नफिल नमाजों के दरमियान, सुन्नत नमाजों के दरमियान अगर कज़ा पढ़ रहे हो तो कोई हरज नहीं, पढ़ सकते हो। अब यहां मसला ऐसा है कि हम सब एक ही हमाम में हैं, यानी सबकी कज़ा है, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, उसकी भी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए मसला खराब नहीं। बुजुर्गान दीन पहले इस पर बहुत तंबीह करते थे। अगर कोई एक बंदा कज़ा नमाजें सबको दिखा के पढ़ रहा है तो सारे लोग उसे गिरफ्तार कर लेते, पकड़ते हैं कि तू एक गुनाह किया और सबको आकर मस्जिद में बता रहा है। तो ये पहले का यानी उन बुजुर्गों का एक तकवा था। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं मसला ये है, इशा की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है? 17 रकात पूरी कज़ा नहीं पढ़ेंगे आप, 4 फर्ज और 3 वितर। मसला तो यही है ना। कल की इशा की नमाज अगर किसी की छूटी, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, आज वो कज़ा करने के लिए खड़ा है तो क्या क्या नमाजें कज़ा करेगा? 4 रकात फर्ज इशा की और 3 रकात वाजिब। ये 2 नमाजें कज़ा होती हैं इशा में, यानी कुल 7 रकात। वित्र की नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी मालूम है तीसरी रकात में क्या करना रहता है? दुआए कुनूत। हनफी जितने भी हैं पैरोकार उनको मालूम है तीसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद हाथ छोड़कर फिर दोबारा तकबीर बांधते हैं और दुआए कुनूत पढ़ते हैं, है ना। आज भी ईशा की नमाज पढ़े आप तो पढ़े होंगे ना दुआए कुनूत। 3 वाजिबुल वितर की जो नमाज है उसकी आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। लेकिन जब कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं आप, कल की ईशा की कज़ा पढ़ने आए, 4 रकात फर्ज पढ़ लिया, किसी को नहीं मालूम, कज़ा पढ़ लिया आपने सुन्नत की जगह, 3 रकात वितर पढ़ रहे थे। हुक्म यह है कि दुआए कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, वरना देखने वाला समझ जाएगा कि ये अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। हाँ ईशा में तो हो सकता है ना समझे, क्योंकि ईशा में करंट नमाज भी एक, उसी वक्त की भी एक वितर है। जोहर के वक्त अगर कोई ईशा की कज़ा कर रहा था तो जाहिर सी बात है तीसरी रकात में जब वो खड़ा होकर के हाथ उठाएगा तो जो देखेगा वो समझ जाएगा कि ये वितर जोहर में क्यों पढ़ रहा है, वितर जोहर में क्यों पढ़ रहा है। तो गोया कि तुमने सबको अपने गुनाह का गवाह बनाया, कल की तुम्हारी कुछ छूटी थी वो आज आकर पढ़ रहे हो। गुनाह का गवाह ना बनाओ किसी को, इजहारे गुनाह ये और बड़ा गुनाह है। ये मसला आपने समझ लिया होगा। अब अंदाजा करो एक छूटी हुई नमाज को बंदा जब अदा करने आ रहा है तब शरीयत ने इतना हुक्म दिया है कि छुप करके करो। उन लोगों का क्या अंजाम होगा जो फहश कलामी अलल ऐलान करते हैं, रात को जिना हो गया है फलां के साथ, फलां हो गया है, उसको मजे लेकर के बयान करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। मियाँ यहाँ नमाज की कज़ा के लिए भी शरीयत ने कहा है कि इस तरह पढ़ो कि लोगों को खबर ना हो, और लोगों की जो बुराइयां बयान करता है कट्टों पे बैठ करके, उसका क्या अंजाम है। सोचो इस बात को। कुरान की ये दोनों आयतें हमारे लिए इबरत है। अल्लाह ने फरमाया एक तो ये जुबान से निकलने वाला कोई बुरा कलमा अल्लाह तुमसे हरगिज पसंद नहीं करता, और जब ऐसा बंदा मर जाता है जो फहश कलामी करता है उसके मुंह से बदबू निकलती है ऐसी कि जहन्नम भी कांपने लगता है, यह हदीस में है। और दूसरी चीज जो आयत मैंने पढ़ी, इन तुबदू खैरन औ तुखफू, अगर तुम भलाई को अलल ऐलान करो या छुप कर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पसंद करता है, कबूल करता है। औ ताफू अंसू इन, एक और इसमें जिक्र है, अल्लाह फरमाता है या किसी की बुराई से दरगुजर कर दो, किसी के अंदर तुमने बुराई देखी उसे माफ कर दिया, फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला कुदरत वाला है। एक बात याद रखें, माफ करना किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत, आप सबको मालूम है। रहम करना किसकी सिफत है? अल्लाह, वो रहीम भी है अफू भी है। ये 2 आदतें अगर बंदा अपनाता है
بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے کسی کے لیے اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے چلو، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے، امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے، 100 گناہ ہو گئے، اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے، 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا، ایک برائی کیا، تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ، ایک برائی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، تم اپنے رب سے 100 گناہ اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، معاف کرنے کے متعلق یہاں آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو۔ جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، 2 بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہلے جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا، ایک جملہ یہ کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے۔ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، میں نے اپنے ابا جان سے یہ حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں۔ اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں، معاف کر دیا تو خیر ہے،
تم نے معاف کر دیا, کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا, معاف کر دیا. آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو, نہیں مانتا میں, چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا, پرانی باتیں یاد کی. بھائی آیا ہے, اس کے گھر میں شادی ہے, چلو بھیا آ جاؤ, نہیں, پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا. ہم تجھے معاف نہیں کریں گے, زندگی بھر معاف نہیں کریں. وہ لوگ بھی سن لیں, تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی, تم معافی مانگ لیے, بہت اچھا کیے, کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے. اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے, اس نے نہیں معاف کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے. حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو